اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر ناصر ومعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ابھی ہم لوگ دعائے ندوہ پڑھ رہے تھے اور ایک فقرے پر میں جا کے رک گیا تھا کہ پڑھا کیا جائے۔ وہ فقرہ تھا یبن فاطمۃ الکبریٰ، اور میں نے اسے پڑھا تھا یبن الفاطمۃ لک البریٰ، جبکہ حقیقت میں کیا ہے فاطمۃ الکبریٰ۔ مشکل کیا ہوئی؟ چونکہ کتابت کے عنوان سے کبریٰ کبھی بھی الگ الگ کر کے نہیں لکھا جاتا ہے، لیکن اس میں لکھا ہوا تھا کاف الگ، بے رے اور یا الگ۔ تو علم ادبیات کے عنوان سے میں سوچنے لگا، غور کرنے لگا، کوئی نئی چیز تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ بہت دیر تک غور کرتا رہا، پھر میں نے کہا پہلے پڑھ دیتے ہیں۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ لفظ اپنا معنی پیدا نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ آل محمد سے جوڑ نہ جائے۔ کوئی بھی لفظ، تو میں نے کہا لفظ جو بھی ہوگا معنی آپ کی ذات سے آ کر بلندی پا لے گا۔ لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لفظ جیسا لکھا جاتا ہے ملا کر لکھنا چاہیے تھا، اگر ملا کر نہ لکھا جائے تو اپنا وجود کھو دیتا ہے۔ ہم انسانوں کا رابطہ اپنے وقت کے امام اور آل محمد سے ہے۔ جہاں یہ رابطہ ختم ہوگا تو جیسے وہ لفظ اپنا وجود کھو دیتا ہے، ہمارا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ وجود باقی رہے، اگر چاہتے ہیں کہ انسان اپنے کمال تک پہنچے، تو ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے وقت کے امام سے رابطہ کیا کرے؟ مرتبط رکھے، رابطہ برقرار رکھے۔ اور دیکھیں ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے، دیکھیں بہت زیادہ نہیں، بس 10 منٹ کے اندر بات تمام کروں گا۔ ہر انسان کی عادت یہ ہوتی ہے جو بھی چیز لے یا جو بھی چیز انجام دے اس میں بقا پائی جاتی ہو۔ یہاں تک کہ ہم گھر بھی لیتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کمزور ہے یا بہت زیادہ مضبوط نہیں، لیکن ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں یہ گھر باقی رہنا چاہیے، ہے یا نہیں ہے؟ کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو بھی چیز ہم خریدیں اس کے اندر کیا پایا جانا چاہیے؟ دوام ہونا چاہیے۔ ہم کوئی عمل بھی انجام دیتے ہیں، نیک کام بھی کرنا چاہتے ہیں یا اپنے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، تو وقتی نہیں بلکہ چاہتے ہمیشہ وہ کام انجام پاتا رہے۔ رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں اذا مات الانسان، جب انسان کیا ہو جاتا ہے؟ فوت کر جاتا ہے، مر جاتا ہے، انقطع عملہ، تو اس کے نامہ اعمال سے جو نیکیاں، اچھائیاں، وہ تمام اعمال جو وہ انجام دیتا تھا اپنے لیے، وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ رک جاتے ہیں۔ انقطع عملہ، کیونکہ اب وہ کوئی کام انجام نہیں دے رہا ہے۔ الا من ثلاث، لیکن 3 چیزیں ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اسے فائدہ پہنچاتی رہتی ہیں۔ کیا کہا؟ مرنے کے بعد تمام اعمال کا رابطہ انسان سے ختم ہو جاتا ہے۔ الا من ثلاث، 3 چیزیں ہیں مرنے کے بعد بھی وہ کیا کرتی ہیں؟ فائدہ پہنچاتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ الا من صدقۃ جاریہ، پہلی چیز جو انسان کو گزر جانے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتی ہے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ صرف صدقہ نہیں ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ آپ نے کیوں کہا صدقہ، وہ بھی صدقہ جاریہ؟ کہا صدقہ نکالیے لیکن صدقہ جاریہ بنائیے۔ صدقہ جاریہ کب ہے؟ جب خدا کے لیے نکالیں گے تو ذات خدا جب تک ہے تب تک آپ کا صدقہ فائدہ پہنچاتا رہے گا۔ صدقۃ جاریہ، صدقہ نکال۔ اب یہاں پر خود رسول اسلام کے زمانے کا واقعہ ہے، بعض وہ افراد
جو سوسائٹی کے اعتبار سے ایسا تھا، جن کے پاس بہت زیادہ مال و دولت نہیں تھی، تو انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ آپ نے صدقہ نکالنے کے لیے کہا ہے، ہم غریب ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو ہم ایسی نیکی سے محروم ہیں۔ تو رسول اسلام مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا دین اسلام کی خوبصورتی ہی یہی ہے کہ کسی کو کسی کام سے محروم نہیں رکھا ہے، ہر انسان کو حکم دیا ہے اس کی استطاعت اور اس کی قدرت کے اعتبار سے۔ جس کے پاس پیسہ ہے وہ پیسے کے ذریعے سے صدقہ نکالیں، جن کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے وہ مسکرا کر بندہ مومن سے گفتگو کر لیں گے تو یہ مسکرانا بھی صدقہ کہلاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ تو اب مولائیوں کو چاہیے کہ آپس میں جب گفتگو کریں، ملاقات کریں تو کیا کریں؟ مسکرا کر ملیں۔ یہ مسکرا کر ملنا بھی صدقہ جاریہ کہلاتا ہے۔ لہذا کوشش کریں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ مسکرا بھی رہیں اپنے وقت کے امام کے لیے کہ آج مولا کے چاہنے والے سے ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ تو پہلا عمل کہ انسان کے نام اعمال منقطع نہیں ہوتا ہے، مگر یہ کہ صدقہ جاریہ اگر ہے، صدقہ جاریہ سے گزر جانے کے بعد بھی اس کا صدقہ اسے فائدہ پہنچاتا رہتا ہے۔ دوسرا وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے انسان کے نام اعمال میں کیا ہوتا رہتا ہے؟ اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ معصوم کہتے ہیں او علم ينتفع به، ایسا علم جس کے ذریعے سے فائدہ اٹھایا جائے۔ یہ کہنا بھی دیکھیں، میں بات کو چونکہ میں نے کہا 10 منٹ کے اندر تمام کرنا ہے، ورنہ معصومین کے کلام ایسے زندگی ختم ہو جائے، معنی تمام نہیں ہو سکتے۔ کہہ سکتے اتنا علم، یہ کیوں کہا؟ ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یعنی کچھ علم ایسے ہیں جو فائدے بخش ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کہلانے کو تو علم کہلاتے ہیں لیکن وہ فائدے بخش نہیں ہیں۔ تو وہ کون سا علم ہے جو فائدے بخش ہے؟ کہا وہ علم جو آل محمد کے در سے لیا جاتا ہے وہ فائدے بخش ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ لہذا کوشش کریں یہ دعائیں، یہ زیارت، یہ دعائیں ندبہ، یہ تمام چیزیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ علم ينتفع بہ، یہ ہمارا جمع ہونا یہ علم ہے۔ کس اعتبار سے؟ حالات، ایک دوسرے کے بارے میں معلومات، وقت کے امام کے لیے ہم کام کیا کر رہے ہیں یہ علم ہے، ایک دوسرے تک منتقل کر رہے ہیں۔ کہا ينتفع بہ، ہم نے جو یہ دعا ندبہ کا سیشن بھی رکھا ہے ایک ایسا ہے کہ ينتفع بہ، جس سے دنیا فائدہ حاصل کر سکتی ہے، اگر اس میں دوام ہوگا تو نسلیں فائدہ حاصل کر سکتی ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو علم ينتفع بہ، تو اگر چاہتے علم فائدہ پہنچائے، دیکھیں دنیاوی علوم سے روکا نہیں ہے، لیکن ہر انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ جس میں زیادہ پروفٹ ہو اس پر کام کیا جائے۔ علوم آل محمد سے زیادہ کسی چیز میں فائدہ نہیں، علم ينتفع بہ۔ لہذا معصومین نے بھی کہا ہے کہاں ہے وہ افراد، کون ہے وہ لوگ جو یتیمان آل محمد کی سرپرستی کرتے ہیں؟ کہا وہ کون افراد ہیں؟ کہا وہ افراد ہیں جو ہم اور ہمارے چاہنے والے افراد کو ہمارے علوم سے مالا مال کرتے ہیں۔ جو ہمارے علوم سے دور ہیں وہ یتیم کہلاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے ماں باپ نہیں ہے وہ یتیم ہے، نہیں، یتیمی کو دور کرنے کے لیے وارث نبی حجت خدا موجود ہے، وہ سرپرستی کر رہا ہے۔ اصل یتیمی یہ ہے کہ علم آل محمد سے دوری ہو، لہذا اس یتیمی کو دور کرنا ہے تو کیا کریں؟ علوم آل محمد کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے۔ بس تیسری بات کہا وَإِلَّا، تیسری صورت ہے وہ کون سی ہے؟ کہا او وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، تیسرا عمل، تیسری چیز جس کے ذریعے سے انسان کے عمل میں اضافہ ہوتا ہے، کہا وہ بیٹا، وہ اولاد، ولد کہا ہے، اولاد، مولود، بیٹا بھی ہو سکتا ہے، بیٹی بھی ہو سکتی ہے، مولود یہ نہ کہے، اس پر خود گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن والدین صالح یدعو لہو، کیا کرے؟ جو اس کے لیے دعا کرتا رہے۔ بس میں نے بات کو تمام کیا۔ دو طرح کے افراد ہیں، دو طرح کے افراد ہیں، کچھ وہ ہیں جو اپنی یا اپنی نسل کے لیے دعا کرتے ہیں بارگاہ خدا میں کہ ہمیں بیٹا یا اولاد نصیب ہو جائے، کیوں؟ اس لیے تاکہ ہماری قبر پر کیا کرے؟
چراغ جلائے. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہمارے لیے دعا کرے، یہ بھی فائدہ ہے. لیکن کچھ افراد وہ ہیں جو دعا کرتے اس لیے کہ ہماری نسل بڑھ جائے نہیں بلکہ دین آگے بڑھ جائے، اسلام آگے بڑھ جائے. لہذا جناب زکریا نے بھی جناب یحییٰ کو جو طلب کیا ہے اس وجہ سے نہیں کہ مجھے بیٹا مل جائے، بلکہ دنیا کو چلانے کے لیے، یا یوں کہہ دے دنیا میں حجت خدا کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے، لوگوں کو آگے بڑھانے کے لیے مجھے اولاد چاہیے. تو ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے. بار الہ امام زمانہ کے صدقے میں جو کوئی بھی لاولد ہے اسے نعمت اولاد سے نواز دے تاکہ اس کے لیے دعا کرتا رہے اور اس کی قبر پر چراغا کرتا رہے. کیونکہ ہر کسی کی تمنا یہ ہوتی ہے اس کے گزر جانے کے بعد اس کے بچے اس کی قبر پر چراغا کریں. ذرا سوچے سید سجاد کی اس کیفیت کو، جب ایک عام سا انسان یہ سوچتا ہے جب اپنے بابا کے لاشے کو بے غور و کفن دیکھا ہوگا تو کیا سوچا ہوگا کہ جوان بیٹا موجود ہے لیکن بابا کا لاشا بے غور و کفن پڑا ہے. یہ ایسی مصیبت تھی جو سید سجاد کے لیے بہت زیادہ شاک تھی. تبھی تو روایت میں ملتا ہے کہ جناب زینب نے کیا دیکھا، سید سجاد کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے. بی بی نے اپنے آپ کو سواری سے گرا دیا اور ایک مرتبہ جب سید سجاد متوجہ ہوئے تو کہا بیٹا ارے میں دیکھ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا تمہاری روح تمہارے بدن کو پرواہ چھوڑ جائے اور جدا ہو جائے. سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ارے ایسا کیوں نہ ہو، جوان بیٹا موجود ہو جس کی نگاہوں کے سامنے اس کے بابا کا لاشا بے غور و کفن پڑا ہو، لیکن یہ جوان بیٹا اتنا مجبور ہو کہ ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، گلے میں تو کے خاردار، پیروں میں بیڑیاں، کرے تو کیا کرے. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. بار الہ تجھے واسطہ ہے ذکر کا، اس فرش اعضا کا، آئے ہوئے مومنین کا، تمام شیعان حیدر کرار جہاں کہیں بھی ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. بار الہ جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا کر دے. بار الہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. بار الہ جو لوگ بھی نعمت اولاد سے محروم ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے. بار الہ تجھے واسطہ ہے ہماری قوم کے بچوں کی تعلیم کے راستے میں جو بھی رکاوٹیں اسے ختم کر دے. بار الہ تو نے اپنے مخلوقات میں انسان کو سب سے بہترین مخلوق بنایا ہے اور اس کے لیے بہترین جگہ اس کا قلب قرار دیا ہے جس میں تو خود کہتا ہے کہ میرا گھر قلب المؤمن ہے. اس دل کو حسد، جلن، کینہ، کپٹ، تمام بری صفات سے نجات اور پاک کر دے. بار الہ تجھے واسطہ ہے ان تمام وسائل کا، دعا کا، ذکر کا، فرش اعضا کا، جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے بار الہ مظلوموں کے سروں سے ظلم کو ختم کر دے اور ظالمین کو نیست و نابود کر دے. بار الہ تو اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر صاحب خانہ کے جتنے مرحومین ہیں ان کی ارواح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.